اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ آج میں پھر اپنی بہنوں کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 32ویں قسط لیے حاضر خدمت ہوں۔ آج میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے جو بدر میں لڑائی ہوئی تھی، جو مسلمانوں کو فتح ہوئی، پھر اس کے بعد سے مسلمانوں نے دشمنوں سے کیسا برتاؤ کیا، اور پھر دشمنوں نے بدر کا انتقام لینے کے لیے کیا کیا، اس کے بارے میں بات کروں گی۔ دشمنوں سے برتاؤ۔ بدر کے قیدیوں کے ساتھ مسلمانوں نے بڑا اچھا برتاؤ کیا۔ مسلمان ان کو کھانا کھلاتے تھے اور خود کھجور کھا لیتے تھے۔ جن کے پاس کپڑے نہیں ہوتے تھے ان کو کپڑے دیے۔ قیدیوں میں ایک شخص سہیل بن عمر پکڑا گیا تھا۔ یہ بڑا زوراور مقرر تھا۔ عام مجمع میں مسلمانوں کے خلاف تقریریں کرتا اور لوگوں کو ابھارتا تھا۔ بعض صحابیوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے دانت اکھڑوا لیجئے کہ اچھی طرح بول نہ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو ناپسند کیا اور فرمایا، اگر میں اس کے جسم کا کوئی حصہ بگاڑوں گا تو وہ نبی ہوں، مگر اللہ اس کے بدلے میں میرے جسم کا بھی کوئی حصہ بگاڑے گا۔ یعنی پرجوش صحابی چاہتے تھے کہ ان قیدیوں کو قتل کر دیا جائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات بھی نہیں مانی اور یہ طے کیا کہ ان میں جو امیر ہیں وہ فدیہ دے کر چھوٹ جائیں، اور جو غریب ہوں لیکن لکھنا پڑھنا جانتے ہوں وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں، اور جو یہ بھی نہیں جانتا تھا وہ اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا گیا۔ بدر کی جیت نے مسلمانوں کی قسمت کا پانسا پلٹ دیا۔ اب وہ صرف ایک مذہب اور ایک الہی نظام کے داعی ہی نہ تھے، بلکہ ایک اٹھتی ہوئی سیاسی قوت تھے، جن کا مقصد نہ صرف عرب کی چھوٹی چھوٹی سینکڑوں بے نظام ریاستوں کی جگہ ایک مضبوط اور باقاعدہ حکومت کھڑی کرنا، بلکہ قیصر و کسریٰ کے ظالمانہ حکومتوں کو مٹا کر دنیا میں عدل و انصاف اور برابری اور مساوات کی سلطنت قائم کرنا تھا۔ قریش کا بڑا زور ٹوٹ گیا۔ مکے کے اکثر رئیس مارے گئے، ان کی جگہ اب سب کا رئیس ابو سفیان بنا۔ اس فتح نے منافقوں کے دل بھی دھڑکا دیے۔ ان کو پتہ چل گیا کہ اب ترازو کا کون پلڑا بھاری ہو رہا ہے۔ ادھر یہود بھی ہوشیار ہو گئے اور ان کو یہ ڈر ہونے لگا کہ اب جلد ہی اس نئی طاقت کا سر کچل نہ دیا گیا تو ان کا کہیں ٹھکانہ نہیں۔ بدر کی لڑائی تو ایک حضرمی کے خون کے لیے کھڑی کی گئی تھی۔ اب قریش کو اپنے 70 مقتولوں کے خون کے بدلے کا خیال ہوا۔ بدر میں جو مارے گئے تھے ان کا ماتم ہو رہا تھا، مرثیے پڑھے جاتے تھے، سازشیں کی جاتی تھیں کہ مسلمانوں سے اس کا بدلہ کس طرح سے لیا جائے۔ ابو سفیان نے جو اب مکے کا رئیس تھا قسم کھائی تھی کہ جب تک وہ مسلمانوں سے بدلہ نہ لے گا دنیا کا لطف نہیں اٹھائے گا۔ بدر کے 3 مہینوں کے بعد اس نے اپنی قسم اس طرح پوری کی کہ 200 شتر سواروں کو لے کر مدینے کے آس پاس گیا اور یہود سرداروں سے بات چیت کی۔ یہود نے اس کو مدینے پر حملے کے بھید بتائے۔ صبح کو واپس ہوتے ہوئے ایک مسلمان کو قتل کیا اور مسلمانوں کے چند مکانوں اور گھاس کے ڈھیر میں آگ لگا دی۔ مسلمانوں کو خبر ہوئی تو وہ دوڑے، مگر وہ نکل چکا تھا۔ اس واقعے کو غزوہ سویق یعنی ستو والی لڑائی کہتے ہیں، کیونکہ ابو سفیان کے ساتھیوں کا توشہ اس سفر میں سویق یعنی ستو تھا، جس کو وہ گھبراہٹ میں پھینکتے گئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر سے اطمینان ہوا تو ایک گھریلو کام کرنے کا خیال آیا۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا زہرا کے نکاح کی تقریب تھی، اور وہ بھی رسم و رواج کی ایک بہت بڑی اصلاح تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں یہ سب سے چہیتی اور صاحبزادیوں میں سب سے چھوٹی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سب اولادوں سے زیادہ ان سے محبت تھی، اور وہ بھی اپنے پیارے باپ پر فدا رہتی تھیں۔
آپ کو ذرا سے بھی تکلیف پہنچتی تو وہ بے چین ہو جاتی تھیں، نیکی اور پاکیزگی میں اپنی مثال نہیں رکھتی تھیں۔ اب وہ جوان ہو چکی تھیں، 18 سال کی عمر تھی، شادی کے پیغام آنے لگے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کچھ اور ہی بات تھی۔ یہ خیال تھا کہ اس کے لیے ایسا ہی جوڑ کا لڑکا بھی ملے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ کرم اللہ وجہ تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے سائے میں پلے تھے۔ حضرت علی نے اپنی درخواست پیش کی تو وہ گویا پیش ہونے سے پہلے منظور ہو چکی تھی۔ حضرت نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا تو وہ چپ رہیں، یہ گویا رضامندی کا اظہار تھا۔ پھر حضرت علی سے پوچھا کہ تمہارے پاس مہر ادا کرنے کو کیا ہے؟ بولے کچھ نہیں۔ فرمایا وہ زرہ کیا ہوئی جو بدر میں ہاتھ آئی تھی؟ عرض کی وہ تو موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بس ہے۔ آپ لوگوں کو یہ خیال ہوگا کہ یہ زرہ بڑی قیمتی چیز ہوگی، لیکن یہ سن کر ان کو تعجب ہوگا کہ وہ صرف 125 روپے کی تھی۔ زرہ کے سوا بدر کے اس بہادر کی جو ملکیت تھی وہ یہ تھی: بھیڑ کی ایک کھال اور ایک پرانی یمنی چادر۔ یہی وہ سرمایہ تھا جو دلہا نے دلہن کی نظر کیا۔ ایک صحابی نے اپنا ایک خالی مکان دلہا دلہن کے رہنے کو پیش کیا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ بزرگ باپ نے اپنی چہیتی بیٹی کو جو جہیز دیا وہ بان کی ایک چارپائی، چمڑے کا ایک گدا جس میں کھجور کے پتے بھرے تھے، ایک چھاگل، ایک مشک، 2 چکیاں اور 2 مٹی کے گھڑے تھے۔ دلہا دلہن جب نئے گھر میں جا لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے تشریف لے گئے۔ پہلے دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت مانگی، پھر اندر گئے، ایک برتن میں پانی منگوایا، دونوں ہاتھ اس میں ڈالے اور ہاتھ نکال کر دونوں پر وہ پانی چھڑکا اور بیٹی سے فرمایا: بیٹی، میں نے تمہارا نکاح خاندان کے سب سے بہتر شخص سے کیا ہے۔ اللہ اکبر! کیا سادگی اور بے تکلفی کی تقریب تھی۔ مسلمانوں کی خوشی کے مراسم کے لیے اس سے بہتر کوئی نمونہ نہیں ہو سکتا۔ یہ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے سامنے اپنی اور اپنی اولاد کی زندگی کی مثال پیش کی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ انشاءاللہ تعالی اگلی قسط کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گی۔ جب تک کہ رکھیے اپنا خیال اور دیجیے مجھے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔